الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول جميع الطلاب للصف النهائي: حدثنا عن كتاب الصحيح للبخاري عن شيخنا نور الإسلام الإشاعتي، عن شيخه شيخ الأصول والفروع جامع المعقول والمنقول، المحدث الكبير الناقد البصير بكيع الأحناف رضوان الدين المعروفي، عن شيخه محمد عارف الأعظمي، عن شيخه شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، عن شيخه شيخ الهند محمود حسن الدوبندي، عن شيخه حجة الإسلام محمد قاسم النانوتوي، وفقيه النفس رشيد أحمد الغنغوهي، عن شيخه مشا عبد الغني المجددي، عن شيخه مسند الآفاق الشاه محمد إسحاق، عن شيخه الشاه عبد العزيز، عن شيخه الشاه ولي الله المحدث الدهلوي، عن شيخه أبي طاهر المدني، عن شيخه أحمد القشاشي، عن شيخه محمد الشنابي، عن شيخه أحمد الرملي، عن شيخه زين الدين الأنصاري، عن شيخه ابن حجر العسقلاني، عن شيخه إبراهيم التنوخي، عن شيخه أبي العباس الحجازي، عن شيخه حسين الزبيدي، عن شيخه عبد الأول السنجري، عن شيخه عبد الرحمن الداودي، عن شيخه عبد الله السرخسي، عن شيخه محمد بن يوسف الفربري، عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: باب نضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اب بالکل ماحول بنا لیں سننے کا، اور بالکل رخ جو ہے ڈھنگ کا ہو جائے، تاکہ کچھ حدیث کی مجلس کا ادب ہو جائے. بے ادبی سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں بیٹھے، اب میں کرتا رہوں گا. اور درمیان میں پانی نہ پیا جائے، ابھی پینا ہے تو پی لو. موبائل کی گھنٹیاں بند رہیں، واٹس اپ نہ دیکھا جائے، ورنہ بیچ میں اشارہ کر دوں گا، اس لیے کہ یہ حدیث کا درس ہے، بخاری شریف کا درس ہے، تیری میری باتیں نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ درود شریف پڑھ لیجئے سارے کے سارے حضرات. پریشانی یہ ہوتی ہے اس وقت میں کہ نمبر آتا ہے بالکل لاسٹ میں، جبکہ سب کو جانے کی پڑی رہتی ہے. جی، اور سنانا بھی ضروری ہے، اس لیے کسی کے نام پہ تو جمع ہوئے ہیں، اس لیے تھوڑی سی ہمت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے. ہمتوں سے باتیں بنتی. آدھا گھنٹہ آپ اسٹیج پر بغیر بوتل کے نہیں بیٹھ پاتے، اور یہی آدمی، یہی مجمع رمضان میں 14 گھنٹہ بغیر بوتل کے پورا کر دیتا. کیوں؟ یہاں اس نے پلان ہی نہیں بنایا کہ ہمیں نہیں پینا، تو بوتل کی یاد آتی ہے. اور وہاں پلان بنا لیا ہے
کہ بوتل کا پرمیشن نہیں ہے. ان کو سلا دو بھائی، ڈسٹرب ہوگا، کوئی ضرورت نہیں ان سب کی، ڈسٹرب کی کوئی بات نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ کتاب اتنی عظیم ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اس قابل نہیں تھے کہ اس کو ہاتھ لگاتے، لیکن اس نے اپنا گھر دکھایا، اس نے اپنے گھر بلایا. میں تو اس قابل نہ تھا. گنبد خضرا دکھایا، میں تو اس قابل نہ تھا. اس طرح بیٹھنا چاہیے. الحمدللہ. یہی بات یہ خطبے میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہے مکی زندگی میں ہوں یا مدنی زندگی میں، جب بیٹھتے تھے اور کہتے تھے، جب بیٹھتے تھے کچھ کہنے کے لیے تو پہلے کہتے تھے الحمدللہ. اس کے کئی نقطے ہیں، لیکن آپ کا یہ وقت تو ایک نقطہ کے لیے بھی کافی نہیں، اس لیے کہ یہ مجلس تو مجلس نکاتہائے کثیرہ ہے. ایک نقطہ صرف کہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گویا اپنی عبدیت پیش کر رہے ہیں کہ تو نے مجھے مکے کے بگڑے ہوئے ان حالات کے لیے مصلح اور نبی بنا کر بھیجا، میں تو اس قابل نہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قابل تو تھے، لیکن آپ عبدیت کے غلبے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس قابل. تو نے اپنا گھر دکھایا، میں تو اس قابل نہ تھا. تو ایسی ہم اور آپ جب تقریر کو بیٹھیں تو یہ کہیں، اللہ تو نے اس منبر پہ بٹھایا، میں تو اس قابل نہ تھا. تواضع پہلا تصور اور احساس ہونا چاہیے. اور اس میں ایک اور نقطہ ہے، وہ بھی کہہ دوں، اور اسی کے نتیجے میں یہ مجمع بیٹھا ہوا جو ابھی نقطہ آئے گا. جی حضرت کہیے کہ ہم کو معلوم ہے. جی یہ مجمع اسی نتیجے میں بیٹھا ہوا. انشاءاللہ بات بنے گی. ادھر اچھے خوبصورت چہرے دکھ رہے ہیں، نورانی روحانی. کہوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا تو مکے میں یہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ، یا تو مدینے میں بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. پھر آگے نحمدہ ونستعینہ، اور آگے چل کر من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس کرسی نبوت پر بیٹھا نہیں ہوں، بٹھایا گیا ہوں. الحمدللہ کہ میں بیٹھا نہیں ہوں، بٹھایا گیا ہوں. اور جب بٹھانے والا لامتناہی طاقت کا مالک ہے تو پوری دنیا بھی مل کر کے اس شخص کو اس کرسی سے اتار نہیں سکتی. اس لیے کہ میں بیٹھا نہیں ہوں، بٹھایا گیا ہوں. اب بٹھایا گیا میں خود ہی سوال ہوتا ہے، بٹھایا کس نے؟ جواب قل هو اللہ احد. وہ ہے جو اپنی ہر صفت میں لا شریک ہے، نہ کسی سے مشورہ کرنا ہے، نہ کسی کا ساتھ لینا، نہ کسی کا سپورٹ لینا. اس لیے اے مکے والو، اے ابو جہلو اور ابو جہلیوں، اور اے مدینے کے یہودیوں اور دوسرے بدقماشوں بداتواروں، سن لو، میں بیٹھا نہیں ہوں، بٹھایا گیا ہوں. اور جس نے بٹھایا ہے اس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے.
इसलिए ये न समझना कि कभी मोहम्मद को नबूवत की कुर्सी से खींच के गिरा देंगे। देखा आपने, इस्तिकामत है इस खुतबे में। अब अगर कहें तो इनको भी कह दूं, मेरे मुस्तफा ने जब ये खुतबे के लिए बैठते ही ये इस्तिकामत दिखाई है, तो ये पगड़ियां उसी निस्बत की अता की गई हैं। आपको भी पूरे हौसले के साथ काम करना है कि मैं बैठा नहीं हूं, बिठाया गया। यानी कि जाहिरी मुखालफतें भी अगर होंगी तो हमें मुखालफतों से नहीं डरना है, और अंदरूनी तकरार इसलिए कि खुद गौर करें, अंदरूनी दाखिली अगर मुखालफतें होंगी तब भी हमें इस मैदान को नहीं छोड़ना। इसका नाम इस्तिकामत है। अंदरूनी क्या चीज है मौलाना? जवाब पढ़ाऊंगा तो 8,000 से ज्यादा तो मिलेगा नहीं, बकौल मौलाना शब्बीर साहब के। सही है ना? ये अंदरूनी मुखालफत है। मगर नहीं, आपको इस खुतबे का मफहूम याद रखना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का जिसने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया है, इस कुर्सी पर बिठाया है, ये मनसब अता किया है, इस जिम्मेदारी को मुझे मेरे साथ मेरे सर का ताज बनाया है। और बात ये समझें, अक्लमंद आदमी किसी को 5 किलो का वजन उसी वक्त थमाएगा जबकि उसमें 5 किलो की ताकत महसूस करेगा। बात नहीं समझ में आई? सर पूरा नहीं हिलाया हजरत। वो अहमक होगा, वो अहमक होगा जो एक साल भर के बच्चे के हाथ में 50 किलो का पत्थर पकड़ावे। अहमक है कि नहीं है? आप कभी थमाएंगे? 1 महीने के बच्चे को आप 2 किलो का वजन थमाएंगे? नहीं थमाएंगे। क्या कहेंगे? इसके बस में नहीं है, क्यों थमाऊं? आप उसी को थमाएंगे जिसके हाथ में इतनी ताकत महसूस करेंगे। अल्लाह ने आपको ये जिम्मेदारी थमाई है, तो ए फारिग वाह होने वालों, ये समझो कि अल्लाह ने आप में ये ताकत महसूस की है। तो अब कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कड़ियां जुड़ती जा रही, नहीं जुड़ती जा रही? बस यहां अभी काम बहुत है, मगर थोड़ा सा हमने आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और थोड़ा जो हिम्मत बांधने पर मजबूर कर दिया। मुस्कुराया तो इसलिए, मुस्कुराने वालों ने मुस्कुराहट इसलिए दिखाई कि हम में अल्लाह ने कुछ महसूस किया कि ये बोझ उठा सकता है। वरना तो दुनिया में और भी तो खोपड़ियां थी, और भी तो सर और चेहरे थे जहां ये पगड़ियां बांधी जा सकती थी, और भी तो दस्तों बाजू थे कि जिनके हाथों में ये किताब थमाई जा सकती थी। मगर नहीं, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहां। सुना है ये मारूल है, सुना है कि ये मारूल है, जहां अजान के बाद शायद पहली ही दिन कान में कोई शेर सुना दिया जाता। शोहरा की कसरत है यहां। समझ में आ रही है बात? इसलिए कुछ अशार से भी दिलचस्पी लीजिए, गली गली में शायर मिल जाएंगे यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह। इस मजमे के लिए जरा इसकी वजाहत करता हूं। अल्लाह के नबी कहते हैं, जिसको अल्लाह हिदायत देकर इस कुर्सी नबूवत पर बिठा दे, अब उसके काम को कोई रोक नहीं सकता। रहूं तब मैं करूं, ना रहूं तो मेरे नायबीन करे और करते रहेंगे। कुछ बात समझ में आ रही? अल्लाह के नबी तो 23 साल नबूवत के पूरे करके चले गए, लेकिन आज भी जगह जगह नबी की मजलिसें सजती जा रही हैं। रोकने वाले रुकावटें पैदा करते जा रहे हैं, सजाने वाले सजाते जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह चाहा खुदा ने तो तेरी महफिल का ये चिराग जलता रहेगा, यूं ही बुझाया न जाएगा।
مولانا بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ نیند آ رہی کیا جی؟ تھوڑا سا آپ بھی مسکرائیے. کیا کہا میں نے؟ چاہا خدا نے تو. کتنا پیارا شعر ہے جو اس مجمع پر فٹ ہو رہا. لذیذ بوٹیاں تو سبھی کھاتی ہوئے مسکراتے ہیں، چاہے کتنا بھی وہ بڈھا ہو، مگر پتہ چل جاتا ہے اس کو بھی مزہ آ رہا ہے. تو اشعار میں بھی اور باتوں میں بھی چاہے عمر کتنی بھی ہو جائے کچھ تو لبوں میں حرکت آنی چاہیے، ورنہ اللہ پوچھ دے گا بوٹیوں میں. تو لبوں کو مسکرانا آیا تھا اور یہاں کی عبارتوں میں مسکرانا نہیں آیا، ایک نیا حساب کھڑا ہو جائے گا. چاہا خدا نے تو تیری محفل کا یہ چراغ جلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے گا. یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے سنایا جا رہا ہے. کیوں نہیں بجھایا جائے گا؟ اس لیے کہ ہر دور میں آپ کے ایسے مستانے اور دیوانے پیدا ہوتے رہیں گے کہ ہمیشہ اس کی لو کو، اس کی روشنی کو بڑھاتے رہیں گے. بجھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. بلکہ حضرت تھانوی تو ایک شعر کہتے تھے، کیا؟ چراغ راہ کی عزت بر فروزد. جس چراغ کو مولائے کائنات روشن کرے اسے جو پھونکنے آئے گا نا تو اس کی چمڑیاں جھلس جائے گی. آج کبوتر ہوگا تو پھونکنے کے وقت میں کوہ ہو جائے گا. نہیں سمجھے بھائی؟ کیا آگ جھلسائے گی تو کالا نہیں ہو جائے گا؟ جی حضرت. چراغ راہ کی عزت بر فروزد ہراکستف زند ریسش بسوزد. اس کے بال جل جائیں گے. خیر الحمدللہ یہ مجمع اتنا لمبا، اتنی محبت سے، اتنی دیر سے، اور حضرت مولانا شبیر صاحب نے فرمایا عورتیں ان کی ڈبل ہیں. کیا کہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ایک کڑی ہے، یہ ایک کڑی ہے. وہ گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں اور یہاں عروج الاسلام کی سرزمین پر اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں نبی کی ذات مقدسہ پر اور آپ کے مشن پر فدائیت اور شہدائیت کا ثبوت دے رہے. یہی تو کہا تھا چاہا خدا نے تو تیری محفل کا یہ چراغ جلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے گا. یہ نظام ہے. اچھا حضرت اب اور آگے آئیے. تھوڑی سی بات تو یہ تشکرن میں نے کہی، اللہ کی حمد اور اس کے شکر کے عنوان پر ایک الگ انداز سے یہ بات کہی. ٹھیک ہے. اب اگلی بات ذرا میں دعوت دینے والوں کا بھی شکریہ ادا کر لوں کہ اتنے لذیذ دسترخوان پر مجھے جس نے بلایا، بتاؤ اس کا شکر ادا نہ کروں؟ جی اس سے بہتر اللہ کی قسم دھرتی پر کوئی دسترخوان نہیں ہو سکتا جس دسترخوان پر اس وقت ہم اور آپ بیٹھے ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جس ہستی سے اس کی نسبت ہے اس ہستی سے بہتر کائنات میں کہو یا خزانہ قدرت الہیہ میں کہو کوئی دوسری ہستی ہی نہیں تھی، نہ کل تھی نہ آج ہے. نسبت ہے اس کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کا شکر ہے. اور جو لوگ واسطہ بنے کہ انہوں نے ہمیں یہاں حاضری کا یہ شرف عطا کیا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اس عروج الاسلام کو اللہ ہمیشہ عروج پر رکھے. کہتے ہیں ناموں کا اثر ہوتا ہے. دیر نہیں لگاؤں گا مگر دیکھنے میں خوب آتا ہے. ادھر اطراف میں کئی دن سے ہوں، ہر جگہ معرول اور عروج الاسلام، وہ بھی معرول بوجہ عروج الاسلام، بار بار جگہ جگہ پتہ چلا اس کے فیض یافتہ لوگ موجود ہیں. بڑی نیک نامی اللہ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ خدمات کو، حسنات کو مزید چار چاند لگائے، کبھی بھی اس چمن کو اللہ خزاں کا سامنا نہ ہونے دے. اگلی بات، اب آئیے اس کتاب پر. میں عبارت میں بھی پڑھ لیتا ہوں، پھر کتاب اور صاحب کتاب اور پھر مضمون کتاب، تین باتوں پر کچھ تھوڑا تھوڑا کہنے کی ہم کوشش کریں گے. اما بعد،
سنیے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں نے تجوید والی تاخیر نہیں کی محمدن پر، ورنہ آپ کہیں گے کہ کئے میم ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ یہ میں نے تفہیم کی غرض سے کی لیا محمدن۔ کبھی سیرت کے جلسے میں کھولنا کہ میرے نبی کا نام جو محمد رکھا گیا، محمد، اسی کو پھیلاؤ تو میرے نبی کی پوری زندگی اور ساری صفات اور سارے کمالات کھل کر اوپن ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ بڑا پیارا نام تھا نا، محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين، وحشرنا في زمرته يوم القيامة آمين، أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ جی چاہتا ہے کہ ایک حدیث سنا دوں اس مجمع کی خوش نصیبی کو سامنے رکھ کر، انشاءاللہ سب کی تکان نکل جائے گی اور سب کی نیند بھی شاید اڑ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بعد میں آنے والی بہت ساری باتوں کی خبر دے دی تھی، سب باتوں کی نہیں، بہت ساری باتوں کی خبر دے دی تھی کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اس کے پس منظر میں، اس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک بات کہی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ ہی سے کہہ رہے ہیں: وَدِدْتُ انی لقیت اخوانی، میری تمنا ہے، میں چاہتا ہوں، میرا دل بے قرار ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ہر امتی سنے اس کو۔ وَدِدْتُ انی لقیت اخوانی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا دل بے قرار ہے اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے لیے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا آپ کے بھائی کون لوگ ہیں؟
السنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم تو آپ کی آنکھوں کے سامنے پھر کن کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابی ہو، میں بھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی کون ہو سکتے ہیں؟ تم تو صحابی ہو، میری آنکھیں جن کے دیدار کے لیے بے قرار ہیں، بے چین ہیں، دل میں تمنائیں انگڑائیاں لے رہی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ کون ہیں؟ منہم یا رسول اللہ، کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الذین یأتون من بعدی، الذین یأتون من بعدی ویرؤون احادیثی وَيَأْمَنُوا بِي، جو لوگ میرے بعد آئیں گے، وَيَأْمَنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائیں گے، میرے اوپر دیوانہ ہوں گے ایسی جیسے تم دیوانہ ہو، میں ایسے بھائیوں کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں۔ یہ پورا مجمع نبی کے اس مصداق میں، نبی کی اس بات کے مصداق میں پورا مجمع، سارے بندے اور ساری بندیاں الحمدللہ اس میں شامل ہیں۔ اور کہہ دوں حضرت محتمیم صاحب اگر اجازت ہو، حشر میں اگر اللہ پوچھے الگ سے بلا کر کسی بندے کو اور کسی بندی کو، اللہ پوچھے تم کون ہو، تم کون ہو، تو بندہ بھی کہہ دے اور بندی بھی کہہ دے ہم وہی ہیں جن کو دیکھنے کے لیے آپ کے مصطفیٰ کی آنکھیں بے قرار تھی۔ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، مشکات شریف میں بھی ہے حدیث سے، سمجھ میں بات آ گئی نا؟ ہر بندہ کہہ سکتا ہے ہم وہی ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر پوچھ دے تو یہی کہہ دیں حضرت آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں ہم آپ کی آنکھوں کی، کیوں ہم ہی ہیں جن کے لیے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس خوش نصیبی کے حقدار حشر تک باقی رہیں۔ یہ کیوں کہا حشر تک باقی رہیں؟ کبھی کبھی رشتہ لگتا ہے مگر ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ بڑی اچھی جگہ رشتہ لگا تھا نا آپ کا، کہو کہ جی کوئی سر ہی ادھر نہیں ہلا رہا، ادھر ہی ہلوانا پڑے گا، حالانکہ یہ تو بوڑھے بوڑھے ہو گئے، کیا کریں، ہم تو اکیلے پڑھا نہیں پاتے۔ جی کبھی رشتہ ٹوٹ نہیں جاتا قاری صاحب؟ بولیے نہیں، ارے کتنوں کا ٹوٹ جاتا ہے رشتہ، کیا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، ہاں نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا تیسرا ہوتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ چنتے چنتے 7 سال نکل گئے تھے، پھر جا کر کے رشتہ بنا تھا، مگر ٹوٹ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں کہتا ہوں ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا جو خوش نصیبی کا یہ رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑا ہوا، اللہ نہ کرے کہ کبھی ٹوٹنے پائے، اللہ ہمیشہ جوڑے رکھے، تاکہ حشر میں کہہ سکیں ہم وہی ہیں جن کو دیکھنے کے لیے آپ کے نبی کا، آپ کے محبوب کا دل بے قرار تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی اب تو بیٹھو گے نا تھوڑی دیر انشاءاللہ؟ جی اب آئیے، ابھی کتاب پر گفتگو نہیں شروع ہوئی، ابھی تو تمہید چل رہی ہے، اسٹارٹر ہے یہ 5 اسٹار کا، یہ اسٹارٹر ہے۔ جی آئیے اگلی بات میں یہ کہتا ہوں، شکیلیت وغیرہ پر جو بات ہو رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا ایک چیز امت کے ہر فرد میں ہونی چاہیے، چاہے عالم ہو یا چاہے غیر عالم، اگر وہ چیز اس میں موجود ہو تو کبھی ناکامی اس کے سامنے نہیں آئے گی، ناکامی کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک چیز ہونی چاہیے، وہ کیا چیز ہے؟ غیرت کی صفت۔ کس کی صفت؟ غیرت کی صفت، صفت غیرت۔ انسان کی صفات حسنہ میں
حسین ترین ایک صفت جو کہہ لو کہ تمام صفات حسنہ کی جامع ہے، ام الصفات ہے، اس کا نام ہے الغیرہ، غیرت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے بڑی غیرت کا مالک ہے، اور اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑی غیرت کا مالک میں ہوں۔ یہ اور اسی غیرت کی بنیاد پر اللہ سب سے بڑا باکمال، اور اللہ کے بعد مخلوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے باکمال ہیں۔ اگر وہ غیرت ہم میں آ جاوے تو انشاءاللہ ہم بھی باکمال رہیں گے۔ غیرت کس کو کہتے ہیں؟ شاید ابھی مولانا نے یا کسی نے، مولانا نہیں، ابھی کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے جو آدھے گھنٹے کی تقریر ہوئی حضرت کی، تو انہوں نے کہا مہمان آوے ہمارے آنگن میں، آپ ہی نے کہا ہاں، مہمان آوے ہمارے آنگن میں اور کھانا کھلائے کوئی اور، کھانا کھلائے، کتنی شرم کی بات ہے جی، مہمان میرا ہو اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا دسترخوان ان کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بغیرتی کی بات۔ مہمان میرا ہے تو دسترخوان بھی میرا ہونا چاہیے۔ آپ کا بچہ آپ کے سامنے ہی، یعنی باپ کے سامنے ہی دوسرے سے پیسہ مانگے، ٹافی مانگے، بسکٹ مانگے، کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ آپ ذلت محسوس کریں گے، ایک تھپڑ اس کو ماریں گے۔ یہ کیوں ماریں گے؟ جس جذبے اور جس صفت کی وجہ سے ماریں گے اسی کو کہتے ہیں غیرت۔ یہ غیرت سمجھا رہا ہوں۔ یہ غیرت انسانیہ بھی ہوتی ہے، غیرت اسلامیہ مذہبیہ بھی ہوتی ہے، مگر صرف لفظ غیرت کو ابھی میں پکڑ رہا ہوں۔ یہ غیرت جس شخص میں ہوگی اللہ کی قسم وہ باکمال ہو کر ہی رہے گا۔ آئیے کتاب پر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے جو مقبولیت، محبوبیت اور جو بڑے بڑے کمالات کا ان کو محور اور مرکز بنایا، وہ صرف اسی غیرت کی بنیاد پر بنایا، اسی غیرت کی بنیاد پر بنایا۔ کہتے ہیں ہمارا دور تھا پڑھنے کا، ہمارا زمانہ تھا پڑھنے کا، تو ہمارے اس استاذ اسحاق ابن راہوے رحمت اللہ علیہ نے سبق میں کہا کہ آج ہمارے اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی حدیثوں میں بہت ساری فرضی حدیثیں گھروں سے بنا بنا کر کے لا کے ملا دی گئی ہیں۔ کاش کوئی پیدا ہوتا میرے شاگردوں میں، وہ شاگردوں کو کہہ رہے تھے تو یہی اشارہ تھا کہ ان میں کوئی، کاش کوئی پیدا ہوتا میرے شاگردوں میں، کھڑا ہوتا، ہمت باندھتا اور وہ نبی کی صحیح اور نبی کی طرف منسوب غلط حدیثوں میں تمیز کر کے ایک سچا سچا خالص مجموعہ امت کو دے دیتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں تو ابھی پڑھ رہا تھا، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ اگر ہم نے اگر اپنے استاذ کی یہ تمنا پوری نہیں کی تو ہم جیسا بے عزت کون سا آدمی ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں حضرت کی اس تمنا کو کسی بھی طرح پوری کرنا۔ ان کی اس غیرت انسانیہ نے انہیں حوصلہ دیا، مہمیز لگائی اور انہیں آگے بڑھایا اور کہنے لگے زمانہ سوچتا ہی رہ گیا انجام ہستی کو، اور دل ناداں اٹھا اور اٹھ کے بنیادیں جہاں رکھ دی۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اسی کو کبھی دوسرے انداز میں، چونکہ معرول ہے نا اس لیے اشعار آ رہے ہیں۔ جی اچھا ماشاءاللہ، جب آپ کے سکہ لگ گیا تو ہو سکتا ہے کوئی عمرہ بھی آ جائے، آپ کے پاس بہت عمرے ہیں۔ مولانا دعائیں چاہیے آپ حضرات کی،
سب سے زیادہ تو قیمتی یہ چہرے ہیں جی، صحیح میں کہہ رہا ہوں. آپ پر بیان کیا جائے تو ایک ایسی تعبیر میں کہوں، سمجھا کہ ابھی سب لوگ آپ کو چومنے لگیں گے. کروں کہ رہنے دوں؟ کتاب کب ختم ہوگی؟ تھوڑا اور 1 گھنٹہ پہلے بٹھانا چاہیے تھا نا. ہاں نہیں، وہ بھی ضروری ہے، سارے کام ضروری ہے، مگر مجمع ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ. جی مجمع آئیے سنیے. لقمہ مگر دینا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کہہ کے چھوڑا. یہ تو ایک مولانا ہے. بولیے حضرت. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو غیرت آئی. غیرت، یار حضرت کی تمنا ہے اور پوری نہ ہو، اسی کو غیرت کہتے ہیں. بے غیرت ہوتے ہیں وہ انسان کہ باپ کوئی تمنا ظاہر کرے اور بیٹوں کو احساس نہ ہو. باپ کو کئی دن سے تمنا ہے، لسی چاہتا ہوں، لسی پینا چاہتا ہوں، نہیں سمجھے، لیکن بیٹے کو کچھ خیال نہیں آ رہا. پوری دنیا کہے گی قسم خدا کی بغیرت ہے یہ. پڑوس میں کوئی سن لے گا تو لا کے پلا دے گا. اسی غیرت انسانیہ نے، اس کو عزت نفس کہا جاتا ہے. مگر پبلک کے اعتبار سے، مجمع عام کے اعتبار سے، میں نے اس کو پہلے مثال سے سمجھایا غیرت کس کو کہتے. باپ کہہ رہا ہے مجھے آج فلاں چیز کی خواہش ہو رہی، بیٹا بغیرت ہے، یا تو ٹال رہا ہے اور یا تو بھول رہا ہے اور یا تو اعراض کر رہا ہے. کچھ تو ہے کہ نہیں جی. ایسا بیٹا کبھی باپ کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا، اور اگر اس کو غیرت ہوتی تو جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی لسی لا کے حاضر کر دیتا. بات سمجھ میں آ رہی نا. امام بخاری نے ٹھان لیا کہ مجھے تو کچھ کرنا ہے، کر کے دکھا دیا. اور وہ کر دیا حضرت، وہ کر دیا کہ آج تک ویسا کوئی کرنے والا جنم ہی نہیں لے سکا. نہ اس وقت میں ویسا کوئی تھا، نہ آج کوئی ان کے بعد پیدا ہو سکا. اور پھر یہ کام اتنا پسند آیا، یہ لکھی ہوئی کتاب اتنی پسند آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محدث کے خواب میں کہے گئے کہ یہ کتاب میری کتاب ہے. لکھا کسی نے، لیکن یہ کتاب میری کتاب ہے. حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی نور اللہ مرقدہ، جب کوئی بچہ بہت اچھا پڑھتا قرآن، اسٹیج ہی پر کہتے میرا بیٹا ہے، یہ رو دیتے تھے. صحیح ہے نا. یہ غائب درجہ محبت کی بات ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے مثال دی جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری کتاب جی. اور ایک اور بات جو پبلک کو جاننی چاہیے، لکھنے والا جب اس غیرت کو لے کر کے اٹھا اور اس نے کام کر کے دکھا دیا، تو جب یہ بندہ خدا یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب یہ دنیا سے جا رہے تھے، تو اسی رات میں شیخ عبد الواحد ابن آدم الطواویسی رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے، اور یہ عید کی رات ہے. امام بخاری کی روح لانے کے لیے ادھر ملک الموت آ رہے، ادھر ایک محدث کو خواب آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی راستے میں کھڑے ہیں. انہوں نے پوچھا وما وقوفک ہونا یا رسول اللہ، آپ کیوں کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ملک الموت گئے ہیں امام بخاری کی روح لانے کے لیے، اور میں ان کے استقبال میں حاضر ہوں. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. اب پھر پلٹیے تھوڑا سا. میں کہتا ہوں ہر وقت ایک حدیث یاد رکھیے، ہر وقت ایک حدیث یاد رکھیے، اور وہ بہت چھوٹی سی ہے. المؤمن مرآت المومن. ہر مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. ہر مومن کو اپنے لیے آئینہ بناؤ، آئینہ بناؤ. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بخاری اتنا باکمال، اتنا حسین، اتنا خوبصورت انسان بن گیا، ہم کیوں نہ بنے؟ ان کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے جی. آپ ایک جواب کہ اللہ نے ان کو بنا دیا،
نہیں جواب آپ کا ابھی ادھورا ہے. اتنا تو سبھی کو معلوم ہے جی، جو پوچھے کہ ہم کیوں نہیں بنے اس کو بھی یہ جواب معلوم ہے، اس لیے کہ کلمے والے کا تو یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے یہ. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے انہی کو کیوں بنایا، بس یہ سوال ہے. وہ کیوں بنے اصل سوال نہیں ہے. اللہ نے انہی کو کیوں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنا دیا، آپ کو کیوں نہیں بنا دیا، انہی کو کیوں بنایا؟ مولوی جی اس لیے کہ دونوں میں بہت فرق ہے. کچھ بچے جو ہے ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں کلاس میں اور پورے گھنٹے میں نیند نکال لیتے ہیں، اور کچھ ہاتھ نیچے کر کے بیٹھتے ہیں تو نیند ان کے قریب نہیں آتی. ابھی بھی نہیں سمجھے، میں جو اشارہ کر رہا ہوں کسی کو کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دونوں کا نمبر سالانہ میں ایک جیسا آئے گا حضرت؟ ارے جو سو رہا ہے وہ، جو جاگ رہا ہے وہ، دونوں کا ایک آئے گا جی؟ ہاں. امام بخاری کا جو نمبر آیا پہلا، جی کوئی تو وجہ ہوگی. تو میں مجمع کی مناسبت سے 2 وجہ بتاتا ہوں، باقی اور کچھ وجہیں تو طالب علمانہ ہے، وہ طلبہ کے لیے. بلکہ کہہ لو خود امام بخاری میں کچھ داخلی کمالات تھے اور کچھ خارجی کمالات تھے اضافی. تو میں صرف خارجی بتاؤں گا تاکہ یہ خارجی جو مجمع آیا روزانہ جو مدرسوں میں نہیں آتا، ان کے تعلق سے کچھ مفید زیادہ ثابت ہو جائے. 2 بنیاد ایسی بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے امام بخاری بنے. ایک تو ان کے باپ کی وجہ سے، ایک ان کی ماں کی وجہ سے. پہلے ماں کی ہی بات کہتا ہوں اس لیے کہ عورتوں کی تعداد یہاں زیادہ ہے، پہلے وہی سن لیں، اہمیت ان کی زیادہ ہوگی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد اسماعیل، وہ بھی ایک محدث تھے، ورعن تقین تھے، متقی تھے، اللہ والے تھے. چلے گئے، بچہ یتیم ہے، کہہ گئے بچے کو بنانا ہے، تربیت کرنا ہے. اماں نے بھی سر پہ لے لیا کہ میرے شوہر کہہ کے گئے. دیکھیے پھر بات آئی نا غیرت. میں آخرت میں کیا منہ دکھاؤں اگر میں نے بچے کو نہیں بنایا؟ آخر تو ایک دن ملاقات ہوگی، آخر تو ملاقات ہوگی بچے کے باپ سے، یعنی میرے شوہر سے. یہ ماں کا احساس تھا، ماں کی غیرت تھی. کیا منہ دکھاؤں اگر بچہ بازار میں آلو ٹماٹر بیچنے والا بن گیا، گیرج میں پنچر بنانے والا بن گیا، روزانہ شام میں 200-500 لا کے دینے والا بن گیا. نہیں بنا تو حافظ حدیث نہیں بنا، حافظ قرآن نہیں بنا. میں کیا منہ دکھاؤں آخرت میں، کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس احساس نے، اس غیرت نے انہیں مجبور کیا کہ مجھے اپنے بیٹے کو بنانا ہے. مگر اللہ اپنے پیاروں کی آزمائش بھی پیاری کرتا ہے، آزمائش بھی پیاری کرتا ہے. یہ مت کہو کہ بھئی ٹیڑھی کرتا ہے، اس لیے کہ محبت میں پسلیاں بھی دبائی جائیں نا تو بڑا لطف آتا ہے. ارے سر نہیں لایا، کہوں جو ہیں بے درد وہ درد دل بیمار کیا جانے، اور گزرتی ہے جو دل پر مبتلا کے مبتلا جانے. بات سمجھے نا؟ جو فن سے ناآشنا ہیں وہ 8 سال کا بچہ کیا جانے کہ 18 والا کیا محسوس کر رہا ہے. قاری صاحب ہو کر کے آپ مجھ سے کھلوا رہے، یہ مفتی صاحب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ واضح کیجیے. اب تو سمجھ میں آئی بات بھئی 8 میں اور 18 میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اہل اللہ پر جب حالات آتے ہیں تو انہیں اس دن خوشی زیادہ ہو جاتی. دنیا داروں پہ جب حالات آتے ہیں تو خدا کا بھی شکوہ شروع کر دیتے. اتنا فرق ہے. ببی تفاوت رہ از کجا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بہرحال یہاں آئیے. اماں کو غیرت آئی کہ اس بچے کے ابا کہہ کے گئے، مجھے ذمہ دار بنا کے گئے، اگر میں نے بچے کو نہیں بنایا تو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ پیغام جا رہا ہے نا. ہر ماں کو یہ چاہیے کہ اگر میں نے اپنی گود میں اپنے بچے کو نہیں بنایا تو شاید میں صحیح ماں کہے جانے کی حقدار نہیں.
ماں نے کس کس تعبیر سے لیا ہوگا، امام بخاری کی ماں نے. بہرحال ایک آزمائش یہ آئی کہ بچہ ابھی بچہ ہی ہے اور آنکھ اللہ نے لے لی، نابینا ہو گئے. آنکھ والے تھے مگر نابینا ہو گئے. اب بچہ نابینا ہو گیا تو کہاں جائے ادھر ادھر حدیث لینے کے لیے؟ اس وقت آسان بھی نہیں تھا، ملکوں سفر کرنا پڑتا تھا. اب تو مدرسے دوڑ دوڑ کے خود ہی آپ کے پاس آ رہے. اب پہلے مدرسے ڈھونڈنے پڑتے تھے اس ملک سے اس ملک. مصر ہے، شام ہے، بغداد ہے، کوفہ ہے، حجاز ہے، وغیرہ وغیرہ. کہاں کہاں گئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. مگر بچپن میں آنکھ چلی گئی، چلی نہیں گئی، اللہ نے لے لی. اور لی بھی نہ تو کیوں لی؟ محبت، عشق کے انداز، محبت کے انداز نرالے ہوتے ہیں جی. لے لی. اللہ کو اپنے علم غیب سے یہ معلوم تھا کہ اس بندی کے بچے کی آنکھ لے لوں تو یہ بندی ایسا ایسا روئے گی اور ایسے ایسے مجھے منائے گی کہ میرے عرش کو بھی مستی آ جائے گی. اس لیے آنکھ لے لی تھی. اللہ اوروں سے بھی لیتے ہیں لیکن وہ سزان لے لیتے ہوں گے. یہ کچھ نہ ابھی رو رہا ہے نہ بعد میں آنے والا. اس کو تو اپنے دھندے ہی سے فرصت، اس کو اپنی عیاشی بدماشی سے فرصت نہیں. مگر اللہ کچھ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں کہ جب دباؤں گا تو تھوڑا تل ملائے گا، اب کچھ آنکھ سے آنسو گرائے گا، اور کچھ قوت بھر مجھے اچھے اچھے پیارے الفاظ اور تعبیرات میں مجھے منائے گا. دل کی مٹھاس کے ساتھ یا رب کے بول میرے کانوں میں ڈالے گا. نہیں سمجھا؟ یہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس بچے کی ماں ایسا دل رکھتی ہے، ایسا احساس رکھتی ہے، ایسی غیرت رکھتی ہے، اس لیے بچے کی آنکھ لے لی. چنانچہ ایک دن اس بچے کی ماں یعنی امام بخاری کی ماں رات میں خوب روئی، کہنے لگی میرے اللہ، میرے تو سارے پل کی دیوار ہی گر گئی، میرا تو محل ہی تباہ ہو گیا. میں نے سوچا تھا کہ اس بچے کو ایسا بناؤں گی کہ باپ جب حشر میں دیکھے گا تو باپ کی روح خوش ہو جائے گی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اس بچے کی ایسی تربیت کروں کہ حشر میں اعلان کیا جائے گا، اعلان کیا جائے. کیا اعلان کیا جائے؟ کہاں ہے فلاں محدث کی ماں، کہاں ہے فلاں محدث کی ماں؟ تو اس وقت میں کھڑی ہوں گی کہ اللہ اس محدث کی ماں میں ہوں. مگر افسوس یہ کہ بچہ اندھا ہو گیا، نہ یہ محدث بن سکے گا، نہ میں اس کی ماں کے اس اعلان میں میرا نام آ سکے گا. دیکھیے احساس کی بات، نہ اس کے باپ کو یہ اعزاز ملے گا. اللہ، میں نے سوچا تھا کہ میرا بیٹا، دعاؤں میں مانگ رہے ہیں میرا بیٹا بنے گا تو نبی کے خادموں کی جب قطار لگے گی اور نبی کی حدیثوں کو پھیلانے والوں کی جب قطار لگے گی تو میرا بیٹا بھی وہاں مجھے کھڑا ہوا نظر آئے گا. یا اللہ، یہ تو میری ساری پلاننگ فیل ہو گئی اس لیے کہ تو نے آنکھ ہی لے لی. لیکن اے اللہ، سنو میرے بھائیو، اپنے بچوں کے لیے مانگو تو ایسے مانگو جیسے یہ مانگ رہے. لیکن اے اللہ، جس طرح تو لینے پر قادر ہے واپس دینے پر بھی قادر ہے. اس لیے تو نے لے لیا تو ہم مایوس ابھی بھی نہیں ہیں. یا اللہ دے دینا، یا اللہ دے دینا. کون ہے جو تجھ سے پوچھے کہ لینے کے بعد واپس کیوں دے دیا؟ آج ہمیں شب قدر بھی مل جائے تو مانگنا نہیں آتا. مانگنا یہ سب شیطانی تلبیسیں ہیں. سب کو مانگنا آتا ہے، البتہ کہاں مانگنا آتا کہاں مانگنا نہیں آتا فرق اس کا. بھاؤ کرنا سب کو آتا ہے. چلی تھی بات 2000 سے اور آپ اتنے چالاکی 200 پر سودا کر کے لے کے آ گئے. کہنے لگے میں نے بھی اس کو پٹا لیا. حضرت کہاں سے بات چلی؟ 2 مانگا تھا اس نے کتنا؟
اور آپ اتنے باکمال نکلے، کتنے پر لے کے آ گئے؟ 200 پر. پٹایا جبھی تو، منایا جبھی تو، اس کے دل کے پلان کو ادھر ادھر موڑا جبھی تو. نہیں ڈھنگ ہے جی، بہت ڈھنگ ہے. ذرا اشارات سے بھی کچھ سمجھو. یہ تو کچھ تصریحات ہیں اور کچھ چھپے ہوئے پھرے پیچھے کنایات ہیں. نہیں سمجھا جی؟ ڈھنگ بہت ہے ہمیں، لیکن جہاں استعمال کرنا وہاں ہم استعمال نہیں کرتے. بہت ڈھنگ ہے. بہرحال اماں کی اس دعا نے جو بچے کے لیے رو رو کے مانگا ہے، تو میرے بھائیوں اللہ نے پھر سن لی. رات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہتے ہیں، یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بشارت سنوائی. کوئی گاؤں کا آدمی نہیں آیا تو وہ آیا، ارے وہ آیا جن کی دعا کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نتیجے میں یہ شریعت وجود میں آئی. آپ نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں جو کچھ ہوں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی برکت ہوں. دیکھا پتا کیا چلا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آ کر سنانا کچھ معنی رکھتا تھا. جو اس میں تعبیر کے ماہرین ہیں ان سے پوچھئے، اب ہم کیا جانے، تعبیر کے ماہرین سے پوچھئے کہ سیدنا ابراہیم کا آنا اشارہ یہ تھا کہ اس بچے سے اللہ آگے شریعت اسلامیہ اور احادیث نبویہ کی خدمت کا جو کام لیں گے وہ آفاقی ہوگا، مثالی ہوگا. جس طرح اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تعمیر کعبہ کا جو کام لیا ہے وہ آفاقی ہے، سارے عالم کے لیے کعبہ ہدن ہے، ہدایت ہے. ایسی ان کے ذریعے سے اللہ جو کام لے گا وہ آفاقی ہوگا. بہرحال خواب دیکھا اچھا سا اور اٹھی، اور جاتے ہی جب اٹھی تو فوراً بیٹے کے پاس گئی. تو بیٹا جو ہے دیکھ کے پہچان رہا ہے، چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ چیک بھی کر رہی ہے. گلاس ہے تو گلاس ہے، چمچ ہے تو چمچ ہے، پگڑی ہے تو پگڑی ہے، صدری ہے تو صدری ہے. پتہ چلا ثبوت مل گیا کہ آنکھ واپس. آج بھی مائیں اگر یہ کردار دکھائیں تو انشاءاللہ رب کی ادائیں آج بھی پائیں، یقیناً پائیں. اس لیے کہ وہ رب اگر بخاری اور بخاری کی ماں کا رب ہے اور تھا تو ہمارا بھی رب ہے اور رہے گا. وہ بدلا نہیں ہے، نہ اس کے حوصلے بدلے، نہ خزانے بدلے، نہ عطاؤں کے انداز بدلے. انداز صرف ادھر کے بدلے. اس کے الطاف تو ہیں عام، دہرائیے، اس کے الطاف تو ہیں عام، شہیدی سب پر. تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. آج ہماری ماؤں کو مانگنا نہیں آتا. اب ماؤں کو ایک اور بات بتا دوں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کہاں سونا دفن ہے. ان کو پتہ نہیں ہے سونا کہاں دفن ہے. پتہ چل جائے تو زیورات کے ڈھیر لگ جائے، نکال کے بنا لیں گے. بتا دوں، بتاؤں حضرت جی؟ امام بخاری کی اماں نے دعا ہی سے تو منوایا نا، کہ کچھ اور کیا تھا؟ بولیے، آپ بہت کم بول رہے ہیں حضرت. ہاں کیا بولیے، کس سے منوایا؟ ہاں چلیے آپ لوگ بولیے، یہ سب ڈر رہے ہیں شاید کہ کہیں ہے نا. کس سے منوایا؟ دعا سے. اور سنیے دعا کس کی زیادہ قبول ہوگی؟ کہہ دو جس کے آنسو زیادہ گہرے نکلیں گے اور زیادہ نکلیں گے، امید یہی ہے کہ اسی کی دعا زیادہ اور پہلے قبول ہوگی. صحیح ہے؟ آنسوؤں کے ساتھ دعا جڑ جاتی ہے، خود دل بولتا ہے کہ آج والی تو قبول ہوئی گی. اور آنسو بھی دو ہوتے ہیں، چالو ہوتے ہیں، جو کبھی سرما ورما ادھر ادھر اٹکا رہتا ہے اس کی وجہ سے نکل جاتے ہیں. کبھی ہاتھ میں مرچی لگی تو بھی نکل جاتے ہیں. نہیں، وہ آنسو جو دل کے کنویں سے اچھل کر اوپر کو آئے، دل کی کھائی اور گہرائی سے، اندر کی تڑپ اور لگن سے، مستی سے
جب کہتا ہے میرے رب تو صرف میرا نہیں ہے، تو سب کا ہے نا، تو نے تو ابو جہل کو کاجو بادام پہ پالا ہے، میں کم از کم ابو جہل تو نہیں ہوں، مانا کی نمازی نہیں ہوں مگر ابو جہل بھی تو نہیں ہوں، تو نے اس کو کاجو بادام کھلا دیا تو اللہ کچھ مجھے بھی تو چکھا دے۔ مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آیا، کہتے ہیں شب قدر میں مانگا، عمرے میں مانگا، مل بے نہیں کیا۔ ارے کیسے ملے گا؟ ڈھنگ سے تو مانگو، ڈھنگ سے تو مانگو۔ میں چاہتا ہوں کچھ مانگنا بھی آ جائے، سیکھنا بھی آ جائے۔ سنیے ابھی کیا بات چل رہی، لقمہ دے سکتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں کہ اب بتاؤ وہ دعا جو آنسوؤں سے خالی ہو، جو دل کی تڑپ اور لگن کے کسی جزو سے خالی ہو، بس ایسی ہو، اللہم انت السلام منک السلام۔ اب کبھی یہ پنکھا کبھی وہ پنکھا، جی اللہم انت السلام، نہیں حدیث میں تو کہا یہ قبول ہی نہیں ہوتی، جو پنکھا گنتے ہوئے مانگو اور مقتدی کو پیچھے دیکھتے ہو کوئی رکعت چھٹی ہے کہ نہیں کسی کی، نہیں تاکہ جلدی سے نکل جاؤ۔ اللہم انت السلام منک السلام، بھائی سب لوگ جاگے ہیں نا، اللہم انت السلام و منک السلام۔ لیکن ایک وہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے، قسم خدا کی کسی دیہات کے کھیڑے میں اینٹا پتھر توڑتے ہوئے، سمجھا، کسی دیہاتی کی زبان سے بھی نکلے تو وہی قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ مثال ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی۔ نانوتا کے ایک دیہات میں تھے، اللہ نے اٹھایا تو قاسم زمانہ بنا دیا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ڈھنگ سے مانگ کے دیکھو نا، ابراہیم کے لیے اگر نارے نمرود کی کیفیت بدل گئی تھی تو جس مالک کی قدرت سے بدلی تھی وہ قدرت پوری صفات کے ساتھ آج بھی موجود ہے، اور پورے کوئی نیا کام نہیں، اور پورے ہمدردی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ ہم نے مانگنا ہی نہیں جانا میرے بھائیوں، ہم نے مانگنا ہی نہیں جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اماں نے کس نے؟ امام بخاری کی اماں نے مانگ کے کام کروا لیا۔ میں جو کہہ رہا تھا مضمون وہ تھوڑا سا چھوٹ گیا۔ کیا دعا کس کی قبول زیادہ ہوگی، آنسو والے کی کہ بے آنسو والے کی؟ ارے اب تو بولو نا، اب میں پہنچا دوں پردے کے پیچھے۔ مولانا میں پوچھتا ہوں، آپ کے پاس آنسو زیادہ ہے یا آپ کی گھر والی کے پاس آنسو زیادہ ہے؟ بھائی بولو، گھر والی کے پاس ہے، عورتوں کے پاس ہے، اماں کے پاس ہے کہ آپ کے پاس ہے؟ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے، رو کے دیکھو نا، دونوں رو کے دیکھو۔ ہاں وہ تو بالٹی کی بالٹی بھر دے میں، اور تمہارا تو دستی رومال بھی نہ ڈھنگ سے بھیگ سکے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں؟ اب بتاؤ ان کے پاس خزانے دفن ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی سونے دفن ہے کہ نہیں؟ وہ جب چاہیں مصلی بچھا کر اپنے لاڈلوں کے لیے، وہ جب چاہیں مصلی بچھا کر اپنے لاڈلوں کے لیے 2 قطرہ وہ گرا لیں جو اندر کی گہرائی میں چھپے ہوئے، ان کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ کو تو جو پیر تسبیح بتائے اس میں بھی آنسو نہیں نکلتے، گھنٹے بھر کے مراقبے میں بھی، اور وہ چاہیں تو 2 منٹ میں گرا دیں۔ ہاں تو اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، گھر میں دفینہ موجود ہے، فائدہ اٹھانا آتا نہیں ہے، خزانہ موجود ہے، خبر نہیں ہے۔ آج خبر لگ گئی ہے تو میں کہتا ہوں اپنی ان مستورات سے کہ کم از کم اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے تم ان آنسوؤں کو استعمال کرو۔ جب گھر میں کوئی پریشانی آوے تو خود کبھی مصلی بچھا لو۔ میں کہتا ہوں مصلی بچھانا بھی چھوڑو، بہت دیر لگے گی جب تک شیطان دوسرا کام لا کے دکھا دے گا۔ ارے روٹی پکا رہی ہو، روٹی
پکا رہی ہو، پکانا ہاتھ کا کام ہے اور رب کو منانا زبان کا کام ہے، آنسو گرانا آنکھ کا کام ہے اور دل کی مستی کو سجانا دل کا کام ہے۔ سارے کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، اس لیے روٹی پکاتے پکاتے بھی اپنے بچے کی تقدیر بنوا سکتی جی۔ اور تھوڑا سا اور کھل کے کہہ دوں حضرت جی، بچے کا شمار گود سے مت کیجیے، یہ بھی ایک بھول ہے۔ گود میں آ گیا اس دن سے بچہ نہیں ہے، جب سے بنیاد پڑی اس وقت سے وہ آپ کا بچہ، جس دن بنیاد پڑی، اس لیے اس دن سے گود میں آنے کے بعد آپ سردی سے بچاتی ہے، گرمی سے بچاتی ہے، مچھر سے بچاتی ہے، نہیں جی، مکھی سے بچاتی ہے جی۔ تو جب بنیاد پڑ گئی، خاص طور پر جب روح ڈال دی گئی، سمجھ رہے ہیں کس دنیا کی بات کر رہا ہوں؟ ارے پیٹ کے اندر کی بات کر رہا ہوں حضرت جی۔ اس وقت سے مچھروں سے بچانے کی فکر کرو۔ دیکھو بخاری بنتے کہ نہیں بنتے، کیا مطلب؟ اب گالیاں بھول جاؤ، سمجھا؟ فجر میں سوئے رہنا بھول جاؤ، اب نہ بھی جی چاہے تو ہر دم اللہ اللہ کرتی رہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتی رہو، جو ہے کوئی بھی ذکر اللہ۔ دیکھو پھر شاہ ولی اللہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں۔ شاہ ولی اللہ کا نام کیوں آیا بتاؤں؟ ان کے گھر ایک دن مانگنے والا سائل آیا۔ شاہ ولی اللہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جو بھی مہینہ رہا ہو، 5واں 6واں، یہ جو بھی، ماں کے پیٹ میں تھے۔ گھر میں فاقہ جیسا تھا، ایک روٹی یاد آئی کہ اوپر پڑی ہوئی۔ اماں نے خادمہ سے کہا کہ دروازے پہ کوئی اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، واپس کرنا ٹھیک نہیں، یہ روٹی آدھی تو رکھ لے، کھانے میں گھر میں کام آئے گی، اور آدھی جو ہے دے دے، سائل کو دے دے۔ جب یہ آدھی روٹی لے کر چلی خادمہ دینے کے لیے، تو پیٹ سے آواز آئی، امی جان دینا ہے اللہ کے نام پہ پھر بھی آدھی۔ پیٹ کا بچہ بولتا ہے کیا دینا اللہ کے نام پر اور پھر بھی آدھی۔ وہاں جو بھی لوگ، جو بھی عورتیں بیٹھی تھیں، وہ حیرت میں پڑ گئی، آواز کہاں سے آ رہی؟ کوئی یہ نہ کہے کہ یار وہ پیٹ سے کیسے آواز نکلی۔ ارے بھائی آپ کا بھی پیٹ گڑ 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 کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور آواز آتی کہ نہیں آتی ہے؟ تو تم گڑگڑا سکتے ہو تو ایک اللہ کی ولیہ بندی اور بندی کے پیٹ کا ولی بندہ، کیا وہ نہیں کچھ آواز نکال سکتا؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ پھر وہی بچہ بڑا ہوا، پیدا ہوا، تو پیدا ہوتے ہی لوگوں نے اس کو ولی کہنا شروع کر دیا، ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ۔ نام نہیں ہے یہ، نام تو قطب الدین تھا، لیکن مشہور ہو گئے ولی اللہ۔ یہ بس سنا دیا میں نے پردے کے پیچھے کے لیے۔ اب پردے کے اس پار آنکھوں کے سامنے کے لیے سناتا ہوں کہ امام بخاری کے بننے میں ابا کا کتنا بڑا دخل تھا۔ ابا کا کتنا بڑا دخل تھا۔ دنیا سے جا رہے ہیں، بچے کے بارے میں وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میں کروڑوں روپیہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس وقت کا کروڑوں سے بھی آگے ہو جائے گا، بے شمار پیسہ تھا ان کے ابا کے پاس۔ کہنے لگے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس بچے کی پرورش اسی پیسے سے کرنا، اس لیے کہ اس لمبے چوڑے پیسے میں ایک پیسہ بھی شبہے کا نہیں ہے، حرام کا ہونا تو بہت دور کی بات، شبہہ بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ آج کوئی اپنی کمائی کا حساب لینا، سمجھا؟ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم۔ ارے اگر چاہتے ہو کہ اچھا لگوں تو سرما تو سجانا پڑے، نہیں میل تو چھڑانا پڑے۔ یوں ہی کہو کہ میں بھی اچھا لگوں اور بخیلی کرتے ہو، سرما بھی نہیں خرید سکتے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ایسا کوئی قلب سلیم۔
تو اس لیے اگر اس میں کسی کو آج تمنا ہو رہی ہو کہ کاش میری نسل میں کوئی ایسا پیدا ہو تو اس کو یہ کم سے کم 2 راستہ تو اختیاری کرنا پڑے، اماں والا راستہ اور ایک ابا والا راستہ، کہ اماں نے رو رو کے منایا، ویسے رونا انہی کے ساتھ خاص نہیں، آپ بھی روئیے، اور ابا والا راستہ کہ آپ بچے کی پرورش پاکیزہ پیسے سے کیجئے، چالاکیاں بھول جائیے، تعویلیں بھول جائیے، اگر مگر بھول جائیے، شاید اور غالباً بھول جائیے، سمجھا نا مولوی؟ اور کیا ہے، اور کوئی فنی اور ہنرمندی کی لائنیں بھول جائیے، سمجھ رہے ہیں جی؟ بس جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ پھر دیکھیے آپ کے چمن میں بھی کیسے کیسے پھول اگتے ہیں، کیسے کیسے چمن کس طرح سے بارونق بنتا ہے۔ یہ چند باتیں تذکیری انداز کی میں نے مجمع کی ضرورت سمجھ کر اور حضرت مولانا شبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی فرمائش کا احترام کرتے ہوئے میں نے کہہ دیا۔ اب آگے تھوڑی سی بات یہ کہتا ہوں کتاب کے بارے میں، سمجھیں۔ 1 بجے آگے جی، کتنی دیر اور چلاؤں گا؟ تمہیں اتنا کہہ دوں، چلاتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے تو بیٹھا ہی 1:45 بجے مجھے۔ جی سنیے، اب تھوڑا سا آخرت کی، دین کی، سدھرنے کی باتیں بھی سن لیجئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس طرح حدیث کی درسگاہ کے ایک انتہائی کامیاب مدرس، معلم اور محدث نظر آتے ہیں اور ہیں، ایسے ہی خانقاہ کے انتہائی کامل، مکمل مصلح اور پیر بھی نظر آتے ہیں۔ میں نے جگہ جگہ غور کیا کہ لگا یہی کہ حضرت پر شان تصوف بھی غالب تھی، مگر ابو حنیفہ فقاہت میں مشہور ہو گئے تو لوگ محدث ہونا بھول گئے۔ آپ بھی قاری صاحب ہیں، قاری صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے تو قاسمی ہونا لوگ بھول گئے، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قاسمی نہیں، آپ کی وہ شان بھی ہے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں جی، تو یہ مطلب نہیں کہ امام ابو حنیفہ محدث نہیں تھے۔ ایسے ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر جو رنگ حدیث غالب آیا تو رنگ تصوف ان کا مغلوب ہو گیا، ورنہ ایسے پیر ہیں جی، ایسے پیر ہیں کہ انہی کے طریق پر سارے پیروں کو چلنا چاہیے۔ آج کوئی بیعت ہونے آتا ہے، اب تو زمانہ ہی عجیب ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگ انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کوئی آئے تو صحیح، اللہ معاف کرے، سب کو نہیں کہا جاتا، سمجھا جی، مگر بہت جلدی قبول کر لیتے۔ امام بخاری نے جو ترتیب رکھی کتاب کی، سب سے پہلے نیت کی طرف متوجہ کیا۔ اے پڑھنے والے، تم میری کتاب پڑھو گے تو کیوں پڑھو گے؟ پہلے کیوں حل کرو۔ تو اے بیعت ہونے والے، تم مجھ سے بیعت ہوگے تو کیوں بیعت ہوگے، اس کو واپس کرو، جاؤ پھر سے نیت کر کے، فیصلہ کر کے اور نیت محکمہ بنا کر کے آؤ۔ شیخ سے صرف نسبت جوڑ کر کے گاؤں میں عزت کمانا چاہتے ہو، میں فلاں بڑے سے بیعت ہو گیا، اگر یہ ہے تو ابھی جاؤ پھر سے غسل کرو۔ کیا کرو؟ وضو نہیں، پھر سے غسل کرو۔ نیت مخلصانہ ہونا چاہیے، با اخلاص ہونی چاہیے۔ امام بخاری نے یہی کہا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ علماء کے لیے تو زیادہ ہی لطف کی بات ہوگی اگر میں دہراؤں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلا باب بدء الوحی کا، پبلک کو بھی سمجھ میں آئے گی بات، اس لیے کہ میں ایسے مجمع میں عموماً تعبیر اور مضمون کا انداز عوامی ہی اختیار کرتا، گو کی بات علمی، حضرت توجہ چاہیے جی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ بدء الوحی، ماشاءاللہ لقمہ اچھا دیا۔ بدء الوحی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جیسے آپ کی شادی کے بارے میں پوچھا جائے، تمہاری شادی کی ابتدائی کہانی کیا ہے، تو کہو گے کہ میں تراویح سنا رہا تھا، آواز ایک کھڑکی سے اندر چلی گئی، اور وہ ایک جگہ
شادی میں پلیٹ لگا رہی تھی، میری نانی کو اس کا پلیٹ لگانا اچھا لگ گئے. دیکھیے ابتدائی کہانی ہے کہ نہیں؟ میں نے دونوں کی سنا دی حضرت، ایک 15 سیکنڈ میں دونوں کی سنا دیا. یہ ابتدائی کہانی ہے. اب سوال یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کچھ تو اچھا لگا ہوگا نا اوپر والے کو، جبھی تو دیا ہوگا. آپ کا بھی تو کچھ اچھا لگا ہوگا جبھی تو دینے والے نے دیا ہوگا. جی حضرت، جی میرے نبی کا کیا اچھا لگا؟ پہلے تو یہ کہہ دو ادب اور احترام سے، میرے نبی کے پاس تو سب اچھا ہی اچھا تھا، سب اچھا لگا. اب اس میں سوال یہ نہیں کہ اچھا لگا، کیا زیادہ اچھا لگا؟ کیا آپ کے دسترخوان پر سب سے اچھا آئٹم کون سا لگا؟ جی حضرت، تو امام بخاری نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا. اس اشارے کو کئی لوگ نہیں سمجھ پاتے تو کہتے ہیں یار جوڑ نظر نہیں آتا. وہ کیا جوڑ ہے؟ ابتدائے وحی کا بیان، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. ادھر حدیث لا رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت والی حدیث کہ نیت اچھی چاہیے، نیت اچھی چاہیے. اب دونوں کو جوڑو. ایک جگہ سوال خود ہی بنا رہے ہیں کیف کان بدل وحی، کیسے ہوئی وحی کی ابتدا، کیوں ملی نبوت. یہ ترجمہ کر لو، کیوں ملی نبوت، کیوں ملی غار حرا میں نبوت. آگے جواب انما الاعمال بالنیات، نیت کی بنیاد پر. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مکے کا وہ گندا ماحول، شرک کا، کفر کا، قتل کا، لوٹ کھسوٹ کا، حیوانیت کا، شیطنت کا، ابلیسیت کا، انسانیت نام کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. ماں کو لوگ نہیں سمجھتے تھے، بہنوں کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے ساتھ وہ کرتے تھے جو پرایوں کے ساتھ بھی کرنا جائز نہیں ہوتا تھا. جی، اور جتنا جو بڑا مجرم اتنی باعزت سمجھا جاتا تھا. ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اور ایسی ظالمانہ زندگی میں، ایسے ظالمانہ معاشرے میں میرے نبی رحمت للعالمین کا دل تڑپ رہا تھا، بے چین تھا، ڈھونڈ رہا تھا، بے قراری تھی، ایک جذبہ تھا. کاش ملتا کوئی نور، کوئی روشنی، میں امت کے سامنے پیش کر دیتا اور امت کو ماں کا چہرہ ماں کا نظر آتا، بہن کا چہرہ بہن کا نظر آتا، بھائی بھائی دکھتا، پڑوسی پڑوسی دکھتا، انسان انسان دکھتا، چھوٹا چھوٹا دکھتا، بڑا بڑا دکھتا. میرے نبی کے قلب میں یہ بے چینی تھی، یہ جذبہ تھا. اسی جذبے کا دوسرا نام نیت ہے. امام بخاری کہتے ہیں اسی نیت صادقہ، اسی موج مارتی ہوئی نیت اور اسی جذبہ صادقہ کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو نور نبوت سے نواز دیا. جوڑ بن گیا، ہو گیا. ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہہ کے گئے لکھ کر کے، یا دونوں حدیث باب میں اور حدیث میں مناسبت نہیں ہے، صرف جو ہے نیت صحیح کرانے کے لیے حضرت لکھ کر چلے گئے. ہم نے کہا نہیں، دونوں باتیں، نیت بھی صحیح کرائی، مناسبت بھی چھپائی. بلکہ مجھے تو اب چھپا ہوا نہیں دکھتا، کھلا ہوا دکھ رہا. سوال کیا ہے؟ نبوت کیوں ملی، وحی کیوں آئی؟ جواب انما الاعمال بالنیات، نیت حسنہ اور جذبہ صادقہ کی بنیاد پر آئی. یہ سبق ہے کہ آج بھی اے طالب علم تو یہ جذبہ صادقہ پیدا کر لے کہ نبی کی حدیث کے لیے مرنا اور جینا ہے. اللہ تجھے بھی بخاری ثانی بنا سکتے، لیکن تو ہی اگر نہ چاہے. پہلا مصرع سناؤ نا ذرا، ایک تو سب کو معلوم. سناؤ سناؤ مفتی صاحب، مجھے تو یاد ہے لیکن نہیں سناؤں گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. اب آئیے، ایک بات ہوگی، امام بخاری پر کتاب پر بات ہو گئی اور امام بخاری کی کتاب کی ترتیب پر بات ہو گئی. اس کو باقاعدہ کبھی میں یوں کہتا ہوں، اس کتاب میں حسن داخلی بھی بہت ہے، حسن خارجی بھی بہت ہے. خارجی تو یہ ہے کہ جو باہر کے فضائل ہیں، مثلا یہ وہ ایک کتاب تنہا ہے پوری دنیا میں، ایک کتاب تنہا ہے پوری دنیا میں. آپ کو انتظار ہے میں کیا کہوں گا؟ پوری دنیا میں جو کعبۃ اللہ شریف کے اندر پڑھی گئی ہے، پوری پڑھی گئی،
کوئی اور کتاب پوری کعبۃ اللہ میں نہیں پڑھی گئی۔ ریاض الصالحین کی شرح لکھی دلیل الفالحین، اس کے مصنف علامہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ دولت نصیب ہوئی کہ میں نے بخاری شریف کہاں بولو بولو، کعبۃ اللہ کے اندر میں، مطاف میں نہیں حضرت، دروازے پر نہیں، اندر میں اس کتاب کو میں نے وہاں بیٹھ کے تلاوت کی ہے پوری۔ یہ بھی اس کا ایک امتیاز ہے، سمجھا؟ خیر، اب اس کتاب، یہ میں کہہ رہا تھا، یہ خارجی اضافی کمالات ہیں، حسن ہے، اندر کا حسن بہت ہے حضرت کے۔ اس میں سے ایک حسن میں ترتیب کا بتا رہا ہوں کہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور میں کہتا ہوں بھائیو میں بھی، آپ بھی، سب بشمول من جمی یہ ناس تقریباً بے نیتی اور بدنیتی کے ہم شکار ہیں، ورنہ کام کرنا سب کو آتا ہے، اور مجاہدہ کرنا سب کو آتا ہے، جگنا سب کو آتا ہے، تھکنا سب کو آتا ہے، لیکن حسن نیت اور سوء نیت کا فرق ہے۔ یہ کیا میں نے کہہ دیا؟ جگنا سب کو آتا، ارے بمبئی جاؤ نا، 4 بجے ٹرینیں بھر جاتی، جگہ نہیں ملتی، وہ 3:30 بجے جگے ہوں گے، لیکن وہ جگنا آتا ہے، تہجد کے لیے جگنا کسی کو نہیں آتا۔ فرق ہوا کہ جگنا آتا ہے، مزدور رات بھر کی مزدوری کر کے گھر پہنچتا ہے، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ کھڑا تھا نوٹوں کے چکر میں، صرف 2 منٹ لگتا اور وضو کر کے قل ہو اللہ والی 2 رکعت پڑھ لیتا، اللہ کی قسم تہجد گزاروں میں شمار ہو جاتا۔ مگر اب 2 منٹ ہمارے لیے تھکنا آسان نہیں رہا، اور 12 گھنٹہ تھکنا آسان تھا۔ تھکنا آتا ہے، لیکن نیتوں کی درستگی نہیں رہی، جذبات نہیں رہے جی۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، کچھ کرنا ہے، کچھ پانا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ خاص طور پر رات والی بات اس لیے کہی کہ بہت سے لوگ رات میں سفر کر کے پہنچتے ہیں، تو اللہ اگر نماز نہیں پڑھتے تو کم سے کم چارپائی پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کچھ ذکر کر لو، تیسرا دوسرا پہلا کلمہ، تاکہ اللہ لسٹ بنائے تو رات کے ذاکرین میں آپ کا بھی نام آ جائے۔ چلیے اب یہ بات بھی آگے بڑھائیے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین تربیت کی، اور پھر آگے لے آئے، اتنا پڑھا دیا، سمجھا نا؟ اتنی موٹی کتاب 1128-29 صفحے کی کتاب پڑھوا دی، پرانا نسخہ پڑھوا دی۔ اب اس کے بعد کیا کہا؟ کبھی زیادہ پڑھ لینے کے بعد پھوپھا بھی کرنے لگتے ہو، انلذی کہ سمجھتے ہو میں مولانا ہو گیا، نعرے بھی لگانے لگتے ہیں، میں کیا ہو گیا؟ مولانا ہو گیا۔ جی حضرت کہتے ہیں اے خرچ کرنے والو، تم نے اس میں کتاب الانفاق بھی پڑھی ہوگی، خرچ کر کے مت سمجھو میں کچھ ہو گیا، قرات بھی پڑھی ہوگی، کیا نہیں پڑھا؟ سب کچھ پڑھا، تھوڑا سا کر کے یہ نہ سمجھو۔ آخری نصیحت سنو، یہ پیر ہوتا ہے، آخری نصیحت سنو، قیامت کے دن سب کو تولا جائے گا ترازو پہ، پھر پتا چلے گا کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، وزن کس کا کتنا ہے۔ کبھی موٹا دکھتا ہے لیکن 2 سال کا بچہ بھی دھکا دے دے تو چاچا گر جاتا ہے، صحیح ہے نا؟ اور کبھی پتلا دکھتا ہے لیکن ہاتھی بھی اگر ٹکر دے تو ہاتھی ہی بیمار بن جاتا ہے، اس کی تونت پچک جاتی ہے۔ رستم و دارا کو دیکھیے ہے کہ نہیں ہے جی۔ امام بخاری نے آخرت کا تصور دیا، کام کتنا یہ مت دیکھو، وزن کتنا تیرے کام میں یہ دیکھو۔ باب قول اللہ، حضرت آ گیا یہاں پر، اب گاڑی تیز چل رہی، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم میزان قائم کرائیں گے، تولیں گے۔ اسی کو پیر ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ بڑے آنسوؤں کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ کہتے تھے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر،
تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. پتا چلے گا کہ آپ اللہ کے لیے کتنا کر رہے تھے، نام کے لیے کر رہے تھے. ہم تو جمعہ میں اگر آج 2000 دے دیتے ہیں نا 4000، جبکہ لوگ 10 روپیہ دے رہے تھے، تو آج اثر پڑھنے ضرور آتے. کیوں؟ تاکہ تخت سیاہ کالے بورڈ پر آج تو لکھا ہوگا فلاں ابن فلاں نے 4000 دیا ہے، وہ دیکھنے کے لیے اثر میں آ جاتا. کچھ نہیں سمجھ میں آئی بات. بھائی بتاؤ، نیکی کر کے سننے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جی جی جی، وہی سب بھول جاؤ بھول جاؤ. جب تلیں گے عمل، ادھر بہت شور ہو رہا، جب تلیں گے عمل، بولیے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اور آگے کیا کہا؟ بہت جلدی ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، ارے یہ جہنمی، یہ ایسا ہے ویسا ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. وہ تو وہیں پتا چلے گا. اس لیے یہاں اپنے بارے میں بہت زیادہ مطمئن مت ہو جائیے، بہت زیادہ مطمئن. یہ بتاؤ، ایک پیر کے انداز کی، مسلح کی، مرشد کے انداز کی باتیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ جی. اور جب تولنے پہ آئیں گے میرے بھائیوں، تول میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا وزن ہوگا. تعداد پر وزن نہیں حضرت، تعداد پر وزن نہیں ہے. وزن کس پر ہے؟ اخلاص پر ہے. میرے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی ایک مٹھی، ایک مد یعنی ایک مٹھی سمجھو، جو صدقہ کریں، جو اور بعد کا آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، میرے صحابی کا مٹھی بھر جو اس سے آگے نکل جائے گا، وزنی ہو جائے گا. کیوں؟ صحابی والا اخلاص کہاں سے لاؤ گے؟ صحابی والا اخلاص، وہ دل کہاں سے لاؤ گے جی؟ اس لیے ہم سب کو اخلاص کی ضرورت ہے. اخلاص پر ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، صرف 35 سیکنڈ میں، شاید نہیں تو 1.5 منٹ میں ہو جائے. بتاؤں حضرت؟ پبلک کو تو بہت ہی اچھا لگے گا. ایک جگہ مسجد بن رہی تھی، آج کی نہیں کبھی زمانے کی بات. ایک بادشاہ نے بنوائی، اور بنوانے کے بعد اپنا نام لکھوا دیا. رات میں بادشاہ دیکھتا ہے خواب میں کہ فرشتہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس بادشاہ کا نام ہٹاؤ، فلاں بڑھیا جو چھپر میں ایک جگہ رہتی ہے اس کا نام لگاؤ. یہ سو کے اٹھا تو آدمی بھیجا کہ دیکھو میرا ہے کہ نہیں، تو دیکھا تو ابھی نام پڑا تھا. تو اس نے سمجھا کہ ایسے ہی آ گیا ہوگا. پھر دوسری رات میں یہی خواب آیا، تیسری رات میں یہی آیا، لیکن ہر دن نام موجود تھا. بادشاہ نے اس بڑھیا کو بلایا، بڑھیا تیرا اس مسجد میں کتنا پیسہ لگا؟ وہ کہنے لگی حضرت کیا مذاق کر رہے ہو، میرے تو چھت ہی نہیں ہے، اوپر سے سب بارش گرتی ہے، دروازہ ہی نہیں، کتے بھی آ کے پڑے رہتے. کیا بات؟ بادشاہ نے کہا ایسا ایسا 3 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرا بادشاہ کا نام ہٹاؤ اور بڑھیا کا نام لگاؤ، تو تیرا کیا لگا ہے اس میں؟ تو بڑھیا کہنے لگی اب میں کیسے چھپا سکتی ہوں جب اوپر ہی سے کھولا جا رہا ہے، جب اوپر ہی سے کھولا جا رہا ہے، ورنہ میں نے تو چھپا رکھا تھا. میں جانوں میرا رب جانے، میں جانوں میرا رب جانے. کیا 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 بات تھی؟ کہنے لگی کہ جب تیری مسجد بن رہی تھی اور تو میں تڑپ رہی تھی کہ کاش میرے پاس بھی 10-20 ہوتے تو میں اس میں ڈال دیتی، 2 اینٹ ڈال دیتی، 10-20 روپیہ ڈال دیتی کہ میرا بھی اس میں کچھ حصہ بن جاتا. لیکن میرے پاس تو اپنی روٹی کے لیے پیسے نہیں تھے. تو مجھے اللہ ہی نے سمجھ دی کہ جب تیری اینٹیں گدھے پر لد کر جاتی تھیں، میرے دروازے کے پاس سے یہ گدھے گزرتے تھے تو میں بالٹی میں پانی لے کر کے گدھوں کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی. ہو سکتا ہے کہ اللہ کو میرا یہی جذبہ اچھا لگ گیا. دیکھا آپ نے،
करोड़ों जिसने लगाया उसका तो कुछ न बना, और जिसने एक बाल्टी पानी पिला दिया मस्जिद उसकी हो गई, मस्जिद उसकी हो गई। वनदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा सक़ीलतान फिल मीज़ान, सक़ीलतान फिल मीज़ान। दो छोटे छोटे कलमे सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये बोल दो तो अल्लाह कहते हैं मीज़ान में ये वज़नी बन जाते। वजनदार होने की एक और मिसाल हदीस से दे करके, अब मैं शायद मज़मून ही समेट दूंगा, वो यूं है, सुनिए, वो भी आपको बड़ी अच्छी लगेगी, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जी हजरत, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत जिसको उलमा हदीस बेताक़ह के नाम से जानते हैं। वो हदीस ये है, क़यामत के दिन एक इंसान को अल्लाह मैदान में लाएंगे, और एक इंसान नहीं होगा, वो बारी बारी एक एक करके आएंगे, ऐसे तो कितने होंगे। तो एक इंसान को इन्नल्लाह सयुखल्लिसु रजुलन अला रुऊसिल अशहाद, एक को लाएंगे और उसके गुनाह इतने होंगे 99 दफ्तर, एक दफ्तर इंतहाई लंबा चौड़ा, आंख थक जावे दफ्तर अभी आगे बढ़ता रहे, इतने गुनाह होंगे। एक दफ्तर का ये हाल तो 99 दफ्तर, वो भी समझाने के लिए तत्वील और तकसीर के लिए। बहरहाल बेशुमार गुनाह होंगे, और नेकी का दफ्तर थोड़ा सा होगा, तराजू पे रखा जाएगा। जब रखेंगे तो नेकी वाला हल्का हो जाए, गुनाह वाला वजनदार हो जाए। हो गया ऐसा। अब जब हो गया तो जहन्नम का परवाना लिख दिया फरिश्तों ने कि जहन्नमी है। अब जहन्नम में ले जाया जाए इसकी तैयारी थी। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे फरिश्तों इस बंदे को मेरे पास से गुजार कर ले जाओ, इस बंदे को मेरे पास से गुजार कर ले जाना। अब मैं हाशिया लगा देता हूं कि जब ये कान में आवाज पड़ी होगी उस मुजरिम के कि अल्लाह कह रहा है मेरे पास से गुजार के ले जाना, तो लगता है कुछ मेरे फेवर की बात है। क्यों क्यों? हमने दुनिया में देखा है कि दरख्त चाहे दुश्मन का हो, लेकिन हम जब उसके पास से गुजरे हैं तो हवा जरूर मिली। फल मिले न मिले हवा जरूर मिली, फल मिले हवा मिले न मिले हवा जरूर मिली है। मेरा रब उसकी निगाह में मैं अगरचे मुजरिम होने की वजह से ज्यादा ये कि उसके दुश्मनों के सफ में मुझे खड़ा किया जाए, मुजरिम की सफ में खड़ा किया जाए, मगर जब दरख्त के दुश्मन के पास को दरख्त की हवा लग जाती है तो अल्लाह का मुजरिम, रहमान का मुजरिम जब रहमान के पास से गुजरेगा तो उसकी रहमत की हवा क्यों नहीं लगेगी। तो वो इसलिए थोड़ी उम्मीद में आ गया, और वही हुआ। वो गया तो अल्लाह ने कहा रोको, बंदे को खड़ा किया और कहा यब्न आदम, ए आदम का बेटा। जब अल्लाह ये कहे ना यब्न आदम, तो समझ जाओ कि मिजाज ठंडा है। क्या कहना चाहते हैं? मिजाज। उलमा को मजा आ जाएगा, बता दूं। अरे आदम से भूल हुई थी ना, तो माफ कर दिए गए कि अभी केस बाकी है? अरे भाई बोलो बोलो, माफ कर दिए गए। तो आदम का बेटा कहने में इशारा ये है तू भी भूल करके आया है, लेकिन तेरा बाप माफ कर दिया गया तो तू भी माफ कर दिया जाए। जो मजा नुक्तों में है जी, मोटी मोटी बोटियों में नहीं है। नुक्ता कहते हड्डियों में छुपे हुए रस को। अभी मौलाना चबा चबा के निकाल रहे थे, पैसे वहीं वसूल होते। भाई समझ में आ रही आप लोगों की बात? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने उनका केस खत्म हो गया कि है ना? खत्म हो गया ना जी। तो जब कहा जाए यब्न आदम, तो मतलब यह है कि है उसका बेटा जिसका केस खत्म कर दिया मैंने, तेरा भी इंशाअल्लाह केस खत्म कर दूंगा। यब्न आदम, ऐ आदम का बेटा, ऐ आदम का बेटा। यही इसी की बात चल रही है, जिसके गुनाह इतने सारे थे 99 दफ्तर। उससे अल्लाह दो बातें पूछेंगे। पहली बात ये पूछेंगे अज़लम का कतबती अल हाफिजुन, मेरे फरिश्ते जो गुनाह लिखते थे उन्होंने कुछ ज्यादा लिख दिया क्या, कि शराब एक दिन पी थी और 1000 लिख दिया, ऐसा है?
ज़िना 1 मरतबा किया और 1000 लिख दिया, चोरी 1 करोड़ की थी और 10 करोड़ लिख दिया। ऐसा है, अल्लाह कुछ उसको चांस देंगे, कुछ बोल तो सही। लेकिन वहाँ आदमी अय्यारी वाली जुबान लेकर नहीं जाएगा, वो तो यहीं रह जाएगी। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। वहाँ तो सच्ची जुबान एक दूसरी मिल जाएगी, वो जुबान बोलेगी नहीं नहीं, तेरे फरिश्तों ने जो लिखा सही लिखा है, मैंने जितना किया उतने लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा। अल्लाह दूसरा सवाल करेंगे, अफलका उज़रुन। जब माफ करना होता है ना तो खुद ही माफ करने वाला रास्ता दिखाता है। कहते हैं मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत खुद सिखा देगी, जरा मोहब्बत करना, खुद बखुद ढंग आ जाएगा। जी ये सूफिया कहते हैं हजरत जी। क्या कह रहा था? अल्लाह ताला पूछेंगे अफलका उज़रुन, कोई मजबूरी थी? क्यों इतने कत्ल किए थे? इतनी शराब क्यों पी थी? वो कहेगा ला या रब, कुछ मजबूरी नहीं, मेरे घर में खाने को था, सब कुछ था, मेरी अय्याशी थी, फिर भी मैंने चुराया, डकैती की, शराब नोशी की। अल्लाह ताला कहेंगे फिर भी ऐ बंदा तू मायूस नत हो, मैंने तुझको कह दिया आदम का बेटा, और आदम को मैंने माफ किया, तो तेरी भी माफी का इंतजाम करके मैंने तुझे बुलाया। वो सोचेगा क्या है? अल्लाह कहेंगे बला बला। बला उस वक्त बोलते हैं, समझा, कल्ला उस वक्त बोलते हैं, गोया पीछे का अभी सारा टेंशन खत्म करो, समझा। और सुनो अगली बात, बला इन्ना इंदना लका हसना, तेरी एक नेकी मेरे पास छुपा के रखी हुई है, वो ले जाओ, कागज में लपेट के देंगे, ले जाओ और कहो कि तौलो फिर से। एक तरफ गुनाह और एक तरफ ये छोटी सी पर्ची नेकी वाली। तो ये खुद वहां अल्लाह से कहेगा, मुजरिम क्या कहेगा, मा हादिहिल बिताका मा हादिहि सिजिल्लात, उधर इतने उधर इतनी। तो हंसेंगे लोग, ये क्या माजरा। अल्लाह ताला कहेंगे बुजुर्गों की उल्टी भी सीधी होती, इसलिए ले जाओ, हो सकता है तेरा काम बन जाए। वो लाएगा, फरिश्तों को देगा, फरिश्ते भी हैरत में होंगे कि इतनी सी क्या लाया है जी, हाथी के लिए इतना सा चना कोई है, कोई माना रखता जी। तो बहरहाल फरिश्ते तौलेंगे, और ये जब रखेंगे तो इतना सा पर्चा पर्ची, उसको बिताका कहते हैं, कार्ड कहते हैं, वो वजनदार हो जाएगा और वो नेकी वाला पर्चा होगा। सारे फरिश्ते हैरत में होंगे कि आखिर इसमें कौन सी नेकी थी जो वजनी साबित हो गई, समझा। मगर उस वक्त पहले तो लिख डालेंगे कि ये आदमी जन्नती हो गया, अभी तक जो जहन्नमी था अब क्या हो गया, जन्नती हो गया। मगर सब फरिश्ते कहेंगे यार खोलो देखो तो सही, इसमें है क्या, समझा। इतना सा कार्ड होगा, जैसे आजकल एटीएम कार्ड, मोबाइल में चिप, इतने से कार्ड, ये सब बेताका अरब वाले आज भी बोलते, समझा। तो हदीस में भी बेताका ही का लफ्ज आया है। तो इतने से एटीएम कार्ड में आपके 2 लाख रुपये हैं कि नहीं है कि नहीं, 1 करोड़ है कि नहीं है। तो अगर अल्लाह ने इतने में ढेर छुपा दिया तो वो वहीं की नकल है जो यहाँ आज छुपाना आया है। ऑपरेशन नबी की मेराज से लोगों ने सीखा, जब नबी का सीना चाक किया गया था तो इन्होंने भी सीख लिया, हम भी करके देखें, फिर बाद में सिलाई कर देंगे। जिब्रील ने भी सिलाई कर दिया था। अच्छा जी, खैर, तो मा हादिहिल बेताका, इस बेताका में क्या थी, खोल करके देखा तो लिखा हुआ था शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, वही कलमा था जो हर आदमी पढ़ता है। अब अगली बात पूरी करके बात जल्दी से और आगे बढ़ाता हूं। अब सवाल हुआ शारहीन को और मुहद्दिसीन को कि आखिर ये कलमा तो ये भी बहुत मर्तबा पढ़ा, ये एक अलग से क्या उठा के रखा था और सब पढ़ते, इसमें क्या वजन आ गया। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में ये आम वक्त का कलमा नहीं था, किसी खास टाइम का था, दिल की रग रग से निकला था। फिर बात गई जज्बात पर, बुखारी की दाद दीजिए, है कि नहीं है जी। दिल की रगों से निकला था। वो कब जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाए इस तरह से कि चाचा भी अब हाथ उठा ले में, मामा भी फोन रिसीव करना बंद कर दे में,
भाई तो पहले ही से लड़ाई करके बैठे हुए थे, पड़ोसी तो पहचानते ही नहीं थे। अब कोई नहीं रहा, एक ही हस्ती याद आई कि अब अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वही है जो अर्श पर मुस्तवी है, वही है जो अर्श पर मुस्तवी है। फिर उसने सारी तौबा करके, सबके सहारों को भूल करके एक अल्लाह को याद करते हुए कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर उसको उस बेड़ी से नजात मिली, उस मुसीबत से नजात मिली। और फिर उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो इसके दिल से आवाज निकली थी, इसमें इतना वजन था कि अल्लाह को ये इतना अच्छा कलमा लगा, इतना अच्छा कलमा लगा कि फरिश्ते अभी लिखने की तैयारी में थे, अल्लाह ने उचक के अपने पास सदरी में रख लिया। समझा कि नहीं समझा? अरे आप भी तो जब अभी जाएंगे 2:30 बजे, 2:30 बजने वाला, अब भूख सता रही है जिसने खाया नहीं होगा, और किचन में महक आ रही होगी, तो क्या आप दस्तरखान सजाए जाने का इंतजार करेंगे या किचन में जाके तवे से खुद ही उठा लेंगे? बोलो बोलो, उठा लेंगे कि नहीं उठा लेंगे? तो जब इतनी भूख हो और इतनी खुशबूदार बोटी हो, समझा, दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई हो, तो फिर आप दस्तरखान के सजने का इंतजार करेंगे या जल्दी से अपने जज्बात को तस्कीन देंगे? भाई उठा लेंगे कि नहीं उठा लेंगे? जी, तो अल्लाह भी कभी कभी ऐसी मस्ती में बंदे की कोई कोई नेकी ऐसे उठा लेते कि फरिश्ते भी तैयारी में होते कि अब लिखूं जब लिखूं। बहरहाल ये बात यहाँ पूरी हो गई। अब आगे बढ़ जाइए, हदीस शरीफ दोहरा लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, 2 कलमे अल्लाह को बड़े महबूब हैं। वो क्या हैं 2 कलमे? क्या हैं वो? आगे है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अजीम। जी, अल्लाह को महबूब नहीं कहा, रहमान को। यहाँ हर लफ्ज में नुक्ते हैं, बहसे हैं, मज़ामीन हैं। कहा अगर वो कलमे बोल दो, हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कलमे महबूब होने का मतलब है कि जो जुबान बोल दे वो जुबान महबूब हो जाए, जो इंसान बोल दे वो इंसान महबूब हो जाए। और महबूब किसको कहते हैं? आज की जुबान में कह लो, नए नए दामाद को महबूब कहते हैं। नया दामाद, पुराना नहीं, क्या बोलो? नया दामाद अभी आज ही का है, कल का है, बस 2 दिन का है, वरना पुराने होने के बाद तो आपकी भी इज्जत कम हो जाती है। क्या मतलब? पूछ पूछ कर दिया जाता है, हजरत ठंडा चलेगा कि गर्म? मांगने की जरूरत पड़ती है? अरे जिस दिन आप गए थे पहले दिन तो मांगना पड़ा था कि खुद पूछा गया था? पूछा गया था, बल्कि पूछा भी नहीं गया था, वो तो भी दूसरा नंबर, लाके रख दिया गया था। हनीयल लकुम कुलू वशरबू हनीयल लकुम, खाओ पियो। भाई सही है कि नहीं? क्यों? आज आप महबूब हैं, लेकिन आप खुशफहमी में मत रहो, हमेशा ऐसे महबूब नहीं रहोगे। ये दुनिया की मोहब्बत ऐसी है। अल्लाह इन कलमों को पढ़ने वालों को महबूब बना लेंगे, यानी कि अल्लाह खूब जानते हैं कि ये पढ़ने वाला, इसके घर में कौन सी परेशानी है, क्या जरूरत है। अल्लाह ताला खुद जरूरतों को उसके घर तक पहुंचा देंगे। अब तक औलाद नहीं थी तो औलाद का फैसला पहुंचा देंगे, रिश्ता नहीं था तो अल्लाह रिश्ते खुद वहां मुतवज्जे कर देंगे। समझा ना? उस मस्जिद में बुढ़े को पहुंचा देंगे जहां आप मगरिब पढ़ाया करते हैं, तो वहां से उसके खोपड़ी में आएगा, यार पूछूं तो हजरत बिजी है कि फ्री है? देखो ये किसकी बरकत है कि हजरत से पूछा जा रहा है। कहो सुबहानल्लाह व बिहम्दिही की बरकत है। जो काम किसी का अटका हो, जॉब नहीं मिल रही है, रिश्ते नहीं जुड़ रहे हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूं सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को आप बहुत देर तक बैठ के पढ़िए। मतलब ये कि 100 मरतबा पढ़िए, 200 मरतबा पढ़िए, 313 मरतबा पढ़िए। अल्लाह की पसंदीदा जो गिनती है उस गिनती में पढ़िए, और उसके बाद पढ़ते जाइए और तवज्जो करते जाइए कि जुमले महबूब हैं तो आज जरूर मेरी मुराद पूरी होगी। ये उम्मीद बांधते हुए पढ़िए, चंद दिनों में शायद आपके सामने
کوئی مسرتوں کا دن دکھ جاوے انشاءاللہ. جی تو یہ بھی ایک پیغام میں پبلک کو دے رہا ہوں کہ اس کو سبھی یاد کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ. اب آپ سوال مت کرنا مولانا کہ یہ جملے کیوں پیارے ہیں. ارے مٹھائی اس لیے پیاری ہے کہ اس میں کشمش ہے، بادام ہے، کاجو ہے. یہ تو جواب بہت آسان ہے، لیکن اللہ کی نسبت سے جو کلمے ہوں گے وہ اتنی جلدی میں تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر کہنا ہے تو نام لے لیتا ہوں کہ 3 باتیں اس میں ہیں. ایک تو تسبیح ہے سبحان اللہ، ایک تحمید ہے الحمدللہ، اور ایک تعظیم ہے سبحان اللہ العظیم. کل ملاؤ تو تمجید ہے، اور پھر مزید اس کو پیسو اور گہرائی سے غور کرو تو خدا کی خدائی اور الوہیت ثابت ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ جملے اللہ کو سب سے پیارے. پھیلایا نہیں جائے گا، بس جلدی جلدی کہہ دیا. البتہ تسبیح کس کو کہتے ہیں یہ مجمع سمجھے گا. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا حضرت ایک ہی باپ کے 2 بیٹے، ایک دیندار بھی ہے سیدھا سادہ مگر روزی میں پریشان ہے، شریر نہیں ہے اچھا ہے مگر پریشان ہے، اور ایک واہیات ہے، کم وقت ہے، لبڑ دو ہے، عقل سے پیدل ہے، الو ہے. ان کو ستاتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، اور دیکھو تو وہ چین سے جی رہا ہے، 4 ویلر میں گھوم رہا ہے. کبھی کبھی دماغ میں ایسا آتا ہے یہ خدا کی کیا تقسیم ہے. جب کبھی ایسا وسوسہ دماغ میں آئے اسی وقت بندہ فوراً جھٹک دے. اللہ کے تعلق سے ایسا سوچنا بھی گناہ ہے. اسی جھٹک دینے کا اور اس طرح سے اس کی اصلاح کر لینے کا نام تسبیح ہے. یہ سمجھنے کے لیے کہا. ورنہ سو محدثین کی تعبیر یہ ہے کہ تسبیح نام ہے تنزیہ ہو ذات اللہ سبحانہ و تعالی ان جمیع الشوائب النقائص، ان جمیع الشوائب والنقائص. کوئی نقص کوئی عیب اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے. ایک گھر میں 2 بہنیں ہیں، ایک دونوں کی شادی ساتھ ہوئی، ایک کی گود میں ایک کے چمن میں کئی پھول آ گئے، اور ایک بیچاری ابھی تک راہ تک رہی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. مگر نہیں، کثرت سے اس دوسری بندی کو جس کی گود خالی ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہنا چاہیے. یا اللہ آپ عیب سے پاک ہیں، ظلم سے پاک ہیں، آپ نے کوئی ظلم مجھ پر نہیں کیا ہے، اس میں بھی میری کوئی بھلائی ہے. اس کی بھلائی اولاد دینے میں تھی تو دے دیا، میری بھلائی اولاد نہ دینے میں ہے تو نہیں دیا. لیکن اللہ میں تیری بندی ہونے کے ناطے تجھ سے مانگ رہی ہوں کہ مجھے بھی اولاد والی خوشی دے دے. یہ ہے تسبیح. اور جب مل جائے کوئی نعمت تو یہ مت کہو کہ میری فلاں خوبی کی وجہ سے وہ بحمدہ ملی بھی ہے تو وہیں سے ملی. اس لیے آپ اچھے مقرر ہو گئے، اچھے امام ہو گئے، سمجھا تو یہ نہ سمجھو کہ میں نے کچھ کیا ہے. وہ بحمدہ، ورنہ اس کا نظام یہ ہے کہ بت خانے سے صدیق کو نکالتا ہے، اور نبی کے گھرانے میں بیوی جو نظر آ رہی ہے وہ کافرہ نظر آ رہی ہے. ارے نہیں ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ، فرعون کے پاس میں لیٹی ہوئی بیوی مومنہ ہے، موحدہ ہے، آسیہ. اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، زوجہ فرعون ہووے طاہرہ. لائے بت خانے سے وہ صدیق کو، بت خانے سے صدیق کو. اور دوسرا مصرع حکیم اکبر صاحب پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو. ابو جہل کے بارے میں ایک روایت ہے کہ کم وقت کعبہ میں پیدا ہوا تھا کہ نہیں، لیکن یہ ایک روایت ہے، ممکن ہے ہوا ہو جی. تو اس پر شاعر نے بنایا. تو اللہ کی یہ شان ہے جی کہ صدیق کو بت خانے سے اٹھایا اور نبی کے بعد سب سے بڑا انسان بنا دیا. بہرحال بات اب بالکل ختم کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہماری سند تو آپ کو معلوم ہی، ابھی پورا کاغذ آپ نے پڑھ لیا ہے نا. ہم نے اب یہ کتاب پڑھی ہے اپنے استاد حضرت مولانا محمد عارف صاحب جہانہ گنجی اعظمی، یو پی میں اعظم گڑھ رحمہ اللہ. ان سے انہوں نے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے، انہوں نے پھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی سے، اور ان دونوں نے
ان دونوں نے، دونوں ساتھی تھے، شاہ عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق دہلوی سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہم اللہ سے، اور پھر آگے کی سند کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، اور یہاں مجھے کچھ اساتذہ نے کچھ کہا تھا کہ ہمارے مدرسے کے اساتذہ بھی اجازت چاہتے ہیں، تو ہم ان کو بھی اپنی سند سے آگے اس کتاب کو پڑھانے روایت کرنے کے لیے ہم ان کو بھی اجازت دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ مزید 4 چاند لگائے۔ اور میں نے دیکھا کتنی بڑی بڑی رقم سے لوگ تعاون کر رہے ہیں، کوئی پوری دعوت، کوئی عمرہ، کوئی کچھ۔ تو اسی لیے ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پہ فرمایا، مثل امتی کا مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کے قطروں کی طرح ہے، لا یدرا نہیں پتا اولہ خیر ام آخرہ، میں نہیں کہہ سکتا کہ بارش کا اول قطرہ بہتر ہے، زیادہ نفع بخش ہے، یا آخر کا، سمجھا؟ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے لوگوں کا ایک خاص مقام بتایا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ سے آگے بڑھا دیا، صحابہ کا مقام تو اپنی جگہ منصوص ہے، مؤید ہے، محکم ہے، البتہ ایک تعریف کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک تعبیر ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جیسے شروع میں ایک حدیث میں نے کہی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے، یاد ہے کہ بھول گئے؟ میرا جی چاہتا ہے، بتائیے کیا جی چاہتا ہے؟ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، میرا دل بے قرار ہے، کیا بے قرار ہے؟ اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ اور وہ کون تھے؟ ارے وہی تھے جو 2026 میں آج نبی کی نسبت پر سردیوں میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، اور ایسا شمول فرمائے کہ کٹنے نہ پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ابھی اور کچھ ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو ہے اپنا سارا پروگرام ختم ہوا،